وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ روم کا یہ آخری رکوع ہے۔ اصل مضامین آپ نے دیکھے مکی صورتوں میں وہ توحید ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص بات آئی تھی، تھوڑی سی وضاحت رہ گئی اس کی، کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو انسانوں کی فطرت جو اللہ نے بنائی ہے وہ اصل میں کائنات کے اصل حقائق کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ یہ فطرت صرف ایک رب کو پہچانتی ہے۔ یہ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ایک ہی مالک اور ایک ہی رب ہے اور ایک ہی خالق ہے، اور سب اختیار اس کے پاس ہے، جو کہ واقعی امر واقعہ بھی یہی ہے، کائنات کا اصل حقیقت بھی یہی ہے، اور اسی کا لازمی نتیجہ اسی ایک کی بندگی کرنی ہے، اطاعت اسی کی ہو، محبت اسی سے ہو، بات اسی کی مانی جائے ہر معاملے میں، نظام اسی کا جو ہے وہی اختیار کیا جائے۔ اس فطرت پر انسان قائم رہے تو دنیا امن کا گہوارہ ہے، خیر ہی خیر ہے۔ بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس سے ہٹ جاتا ہے، اور شیطانی قوتیں جو ہیں اس کو شرک کی طرف لے آتی ہیں، اصل دین سے ہٹا کر، اور جب شرک کی آلائش شامل ہوتی ہے تب سارا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اور جیسے میں نے انالیسس کر کے بتایا تھا کہ اس وقت کی دجالی تحریک اور دجالی فتنہ جو ہے اس کا اصل سبب جو ہے وہ ابنیت مسیح کا عقیدہ ہے۔ اب میں پوری بات تو ریپیٹ نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج مذہب سے جو نفرت دنیا میں پائی جاتی ہے، اوورآل مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، عیسائی ورلڈ کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ان کے چرچ جو ہیں وہ آپ خریدیں اور ان کو مسجدیں بنائیں، ان کے احساسات پہ کوئی جوں بھی نہیں رینگتی، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس وقت کا اصل مذہب لا دین وہ ہے، سیکولرزم ہے، اور یہ ہے کہ دہریت ہے، ارتداد ہے، نہ اللہ کو ماننا ہے نہ آخرت کو، اور اصل فلسفہ حیات جو سب کا بن گیا ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی عظیم اکثریت اسی پہ چل رہی ہیں کہ بابر بیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ آگے بڑھنا ہے، چمک اور جو ہے نام پیدا کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دنیاوی آسائشیں حاصل کرنی، کامیابی بس دنیا کی ہے، بس حاصل یہ ہے۔ چنانچہ یہ اس فطرت سے ہٹنے کے نتائج ہیں، اور اس لیے دنیا میں اس وقت ہر طرف ظہر الفساد فی البر والبحر، چھا چکا ہے فساد بر و بحر کے اندر، اور جو اس وقت سب سے بڑے علمبردار ہیں امن کے اور اخلاقی اصولوں کے بظاہر کہنے کو، وہی سب سے بڑے فتنہ گر ہیں اور سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے وہی ہیں، اور سارا فساد مچانے میں اصل کردار انہی لوگوں کا ہے۔ یہ ہے اس فطرت سے جب انسان بغاوت کرتا ہے۔ باقی اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ آخرت کے اور اللہ کی نشانیاں وغیرہ، یہ کامن مضامین ہیں مکی صورتوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا ناتوانی سے، یعنی جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو انتہائی ضعیف، ناتواں۔ جانوروں کے بچے جو ہیں وہ فوراً اٹھ کے چلنا شروع کر دیں گے ولادت کے بعد، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی والدہ پر، انتہائی کمزور۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ اس کمزوری اور ضعف کے بعد قوت عطا فرماتا ہے، اب جوانی ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اور پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزارنے والا کون ہے؟
ان مراحل کو جو ہے وہ سیٹ کرنے والا، ان کے اصول وہ کون ہے؟ وہ وہی ایک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو قسمیں کھائیں گے یہ مجرم، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، قسم کھا کے کیا کہیں گے کہ یہ دنیا میں جو وقت بھی ہم نے گزارا تھا وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں تھا، ایک ساعت۔ ساعت عام طور پر ایک دن کے کچھ حصے کو کہتے ہیں، ایک دن کئی ساعات پر مشتمل ہوتا ہے، ایک پہر دن کا۔ قسمیں کھا کر یہ کہیں گے کہ اس سے زیادہ وقت نہیں، یہ سارا وقت بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور یہ سارا سفر جس نے تبھی عمر گزاری ہوگی کہ 100 سال 90 سال عمر پائی ہوگی، احساس اس کا یہ ہوگا ایک پہر سے زیادہ نہیں تھا، دن کا کچھ حصہ تھا۔ یہ ہے جس کے لیے ہم اپنی عاقبت کو جو ہے وہ انسان داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح ان کی عقلیں اوندھی ہو جاتی تھیں، دنیا میں بھی انہیں حقیقت نظر نہیں آتی تھی۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان یقین عطا ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم ٹھہرے رہے ہو اللہ کی کتاب کی روح سے یوم البعث تک، اٹھنے کے دن تک۔ اللہ نے تمہیں مختلف حالات میں رکھا ہے، کچھ وقت دنیا میں گزارا، کچھ قبر میں گزارا، اور اب آ گئے ہو۔ فہذا یوم البعث، تو یہ ہے جی اٹھنے کا دن، حشر کا دن۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم ان باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وَلَا هُمْ، اس دن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے یہ چاہا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اس کا بھی کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اس کا وہاں پر کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی تمثیلیں، ہر اسلوب میں، ہر پیرایا بیان میں بات سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں سمجھائی ہے بات ہر اعتبار سے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی اگر آپ لے آتے ہیں ان کے پاس کوئی آیت، یعنی کوئی باقاعدہ نشانی، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو لازماً کہتے یہ کافر کہ یہ تو تم کوئی گھڑ کر لے آئے ہو اپنے پاس سے، اسے اللہ کی نشانی ماننے پر پھر بھی تیار نہ ہوتے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح مہر کر دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے اور پھر ان کے دلوں پر مہر کرتی جاتی ہے کہ اب وہ سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی آپ ڈٹے رہیے، جو مشکلات ہیں، جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے مسلمانوں پر، جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اسلام کے رستے میں، آپ ثابت قدم رہیے، صبر سے کام لیجیے۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو بے وزن نہ بنانے پائیں، آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائیں ان کے ذریعے سے کہ جو یقین نہیں رکھتے۔ آپ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اس مشن کو جاری رکھیے۔ یہاں بات آئی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اس سورت کے شروع میں وہ وعدہ کیا گیا تھا کہ رومی دوبارہ فتح یاب ہوں گے فی بضع سنین، 9 سالوں کے اندر اندر، اور یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ تو اس وعدے کا جو ہے سامنے دکھا دیا گیا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا ہے۔ لہذا آخرت کا وعدہ جو ہے وہ بھی یقینی ہے، کوئی شک اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ حروف مقطعات الف لام میم سے آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب، یہ آیات ہیں ایک حکمت بھری کتاب کی، ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ گہرا یقین رکھنے والے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ
آغاز جو ہے اس سورہ مبارکہ کا سورہ لقمان کا بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ سے. الف لام میم ہی وہاں سے بھی نقطہ آغاز ہے، اور اس کے بعد کی آیات میں بھی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم. یہ آیت یہاں بھی ریپیٹ ہو رہی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی ہے اپنے رب کی جانب سے، یہ سیدھے راستے پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں فلاح کو پہنچنے والے، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو خرید لیتے ہیں لہو الحدیث یعنی فضول باتیں، کھیل کود، کھیل تماشے، اس قسم کے جو ہیں اس کے وہ خریدار بن جاتے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بچلا دیں، گمراہ کر دیں بغیر کسی ٹھوس علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بنائیں. قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو مخالفین ہر طرح کے تھے. ایک شخص تھا جو نضر بن حارث، جو رؤوسائے قریش میں سے تھا، بڑا سردار تھا، بڑے سرداروں میں سے تھا. وہ بھی یہ کہتا تھا کہ قرآن کیا ہے، تو پچھلی قوموں کی داستانیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، تمسخر اڑاتا تھا. تو وہ گیا وہاں پر، ایران گیا تو وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور تاریخ کی کتابیں جو ہے وہ لے کر آ گیا، جس میں ایرانی بادشاہوں کی داستانیں اور قصے تھے. اور وہ جو ہے لا کر لوگوں کو سنانا شروع کر دیا قرآن کے مقابلے میں، اپنے تئیں کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر رہا تھا. ایک اور اس نے کام کیا تھا کہ ایک لونڈی جو ہے وہ کوئی اچھی آواز والی تھی، اس کو جو ہے وہ مغنیہ کے طور پر اور اس کو استعمال کرتا تھا وہ، اور لوگ جو ہیں وہ ادھر متوجہ ہو جاتے تھے گانے بجانے کی طرف کہ قرآن سے توجہ لوگوں کی ہٹ جائے. تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ بات تو اگرچہ ہو رہی ہے قریش مکہ اور ان کا سردار، لیکن آج جو کچھ ٹی وی کے اوپر آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام سے اور کلچر کے نام سے اور ثقافت کے نام سے، یہ ہمارے سارے جو ہیں وہ چینل جو کوئی دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اصل دین جو ہے اس کو ایک طرف کر کے اور بتا دینا کہ اصل زندگی تو یہ ہے، مقصد حیات تو یہ ہے. ایک چھوٹا سا دیباچہ الگ سے بنا لیتے ہیں دین کا، وہ ٹرانسمیشن رمضان کا یا فلاں کا، اور اس کو بھی جو ہے وہ اور ہی انداز سے جو اس کی اصل اسپرٹ ہے وہ تو اکثر مفقود ہوتی ہے الا ماشاءاللہ. بہرحال اصل دین سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارے کام جو ہے یہ کیے جاتے رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے نام سے تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کلچر اور ثقافت، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ سب کی سب نری شیطنت. اولئک لہم عذاب مہین، جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک ذلت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، پیٹ پھیر لیتا ہے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دے گا. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، ثقل ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے شخص کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہوں گے نعمتوں کے باغات، خالدین فیہا، وہ کوئی تھوڑی سی عارضی زندگی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کے پر، سچا وعدہ اس کے ذمے. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ایسے ستونوں کے کہ جن کو تم دیکھ سکتے ہو. آسمان کو چھت کی طرح تان دیا ہے، کوئی ویزیبل پلرز نہیں ہیں جن پر یہ آسمان کھڑا ہوا ہے، لیکن پورا نظام انتہائی محکم ہے، ہر شے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے اور ایک سسٹم کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں اس نے لنگر ڈال دیے ہیں، بوجھ رکھ دیے ہیں کہ وہ زمین تمہیں لے کر جھک نہ جائے ایک طرف. یہ بات بار بار آئی ہے پہاڑوں کے حوالے سے
کہ جیسے میخیں گاڑ دی جاتی ہیں، پہاڑ بھی زمین میں گاڑے گئے ہیں اور ان کا ایک رول ہے، فنکشن ہے کہ زمین سٹیبل رہے اور وہ جو ہے انسٹیبل نہ ہو، ایک طرف کو نہ لڑک جھک جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں پھیلا دیے اس نے ہر طرح کے جانور۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا ہے بلندی سے پانی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کے حوالے سے بھی انسان بھی آج کل بڑی تحقیق کر رہا ہے، جانوروں پر بڑی تحقیق ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نیشنل جغرافک جو ہے وہ اپنا ایک کام کر رہا ہے۔ سارے کہیں گے کہ بڑا عمدہ ہے، بڑی فطرت کے یہ مظاہر ہیں، اللہ کا نام کوئی نہیں لے گا۔ جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، جس کی یہ خلاقیت ہے، جس کے مظاہر ہیں، اس کو دانستہ جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو پاپائیت کا ری ایکشن ہے، اس کے نتیجے میں مذہب کے خلاف ایک نفرت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی، لہذا مذہبی تصورات کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے خارج کر دیا۔ ذہن لازماً ادھر جاتا ہوگا کہ یہ کون ہے، لیکن وہیں پر انہوں نے آگے ایک بندش لگا دی ہے، بریک لگا دی ہے، اور یہ اس دجالی دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑا اس کا شاخسانہ ہے۔ تو واقعتاً وہ بھی حیران ہوتے ہیں، ایسٹرونومی والے جو ہیں، کائنات کی جو ہے وسعت ہے، یہ جتنا مشاہدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی صناعی، اس کی خلاقی، اس کے حوالے سے تو آپ اور زیادہ بہت زیادہ قائل ہوتے چلے جائیں گے۔ اصولاً ہونا یہ چاہیے، لیکن نہیں، اس کے آگے ڈاٹ ہے، وہ اس رخ پر وہ اپنی سوچ کو جانے ہی نہیں دیتے، وہاں سے کنورٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دانستہ طور پر ہو رہا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین میں طرح طرح کے جانور اس نے پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہے اس نے بلندی سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس پانی کے ذریعے ہم اگاتے ہیں ہر طرح کے عمدہ اقسام کے پھل اور میوے۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی خلق، یہ اس کی تخلیق ہے، یہ اس کے شاہکار ہیں، یہ اس کے نمونے ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو ان سے کہیے کہ ذرا دکھاؤ مجھے کہ کیا چیز پیدا کی ہے انہوں نے کہ جنہیں اللہ کے سوا یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان کی تخلیق کون سی ہے ان میں سے۔ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلکہ یہ ظالم بھٹک رہے ہیں، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ آج کا انسان یہ سوال کرتا ہی نہیں ہے، وہ صرف بتائے گا آپ کو کہ یہ مظاہر فطرت ہیں اور یہ ہے اور یہ کائنات کی وسعت ہے اور اس وسعت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور اس میں کیا کیا انسان کی عقل کو حیران کرنے والی، دنگ کرنے والی چیزیں ہیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن خبردار اللہ کا نام کوئی نہ لے۔ اور یہ بھی اس بحث پہ بھی نہ پڑھو کس نے بنائے ہیں، بس اس کو انجوائے کرو۔ یہ ہے آج کا فلسفی۔ یا تو پھر بتاؤ کہ کس نے پیدا کیے، ادھر بھی نہیں جانا۔ ایسے سوالات کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غیر ضروری ہیں، یہ بے معنی ہیں، جو بیسک کوسچن ہیں اس کو اب فلسفیانہ طور پر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بے معنی چیزیں ہیں اور غیر ضروری ہیں، اس لیے کہ مذہب ان کو ڈسکس کرتا تھا، اور مذہب جب تک ہمارے اوپر سروں پر مسلط رہا ہم ڈارک ایجز میں رہے، مذہب کا جبر تھا، ہمارے جو ہے وہ جہالت کے اندھیرے تھے اس وقت، اور یہ حقیقت ہے، اور اس کا اصل سبب عیسائیت، کرسچینٹی ہے۔ اس کی وجہ سے مذہب کے خلاف ایک پورا اس وقت جو ہے عالمی تحریک ہے جو سرے سے ہی نفس مذہب کے خلاف ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اب دیکھیے جو شخص فطرت پر چل رہا ہے اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ شکر کرے اللہ کا۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرے گا تو اس شکر کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو جان لے کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تمہارے انکار سے اسے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، حمید ہے، تمام خوبیوں سے متصف ہے، مالک ہے۔ لقمان کے بارے میں
اگرچہ بعض افراد کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی کوئی نبی تھے، لیکن اکثر علماء اور محققین ان کو نبی نہیں مانتے، اور قرائن بھی یہ بتاتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، ایک سلیم الفطرت انسان تھے، جو پچھلے سورت کا مضمون تھا فطرت اللہ، اور اسی اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں وہ انہی نتائج تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں تک نبی اور رسول جو ہیں وہ جس کی خبر دیتے ہیں، یعنی توحید، ایک اللہ کی طرف۔ چنانچہ عربوں کے ہاں یہ ایک معروف شخصیت تھی، ان کے جو ہیں وہ کوٹس جو ہیں وہ کوٹیبل کوٹس کہلاتے تھے، اور بڑے دانا اور حکیم شخص شمار ہوتے تھے کہ ان کی باتیں کوٹ کی جاتی تھیں کہ ان کا یہ فرمانا ہے، ان کا یہ فرمانا ہے، ان کو عزت اور احترام کا جو ہے اس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو لقمان حکیم، حکمت والا، تو یہ کون ہیں؟ یہ کیسے پہنچے؟ وہی فطرت کا راستہ، ان کی فطرت سلیم تھی اور انہوں نے اللہ کو پہچانا، وہ توحید تک گئے اور ساری حقیقت ان پر منکشف ہوئی۔ آخرت کا تصور بھی ان کے ہاں موجود ہے، اس لیے کہ انسانی عقل اور فطرت تقاضا کرتی ہے اس کا بھی۔ یہ سارا وہ ہے، یہ رکوع انہی پر مشتمل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، دانائی، سمجھ، فراست۔ جب اس کو استعمال کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انشکر للہ، یہ شکر کرے اللہ کا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سب کچھ ایک ہی ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ہے، سب خیر، سب بھلائی، یہ سب خوبصورتی، یہ سب رعنائی، اور یہ بونا جو ہے، یہ دلکشی اس کائنات کے اندر، اور تنوع ہے، بوقلمونی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور حسن ہے، خیر ہے، جو سب کچھ ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، اسی کے اب یہ فیض ہے کہ جو سارا ہے ہر طرف۔ کائنات کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، اختیار ایک ہی کے ہاتھ میں ہے، جو خیر خوبی ہے وہ اسی سے صادر ہوئی ہے۔ لہذا شکر کا بھی حقدار کون ہے؟ وہی ذات ہے۔ ہمیں انسان بنایا تو اس نے، والدین کے دل میں اولاد کے لیے محبت پیدا کی ہے تو اس نے، ہمیں رزق دے رہا ہے تو وہ دے رہا ہے۔ لہذا تمام شکر، سب تعریفیں اصل میں اسی کو جچتی ہیں، ہونا ہی اس کے لیے چاہیے۔ باقی جس میں جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، کسی کی اپنی نہیں ہے۔ انشکر للہ، لہذا جو شکر کا جذبہ ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ جا کر جڑ جائے، وابستہ ہو جائے۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو کوئی شکر بجا لائے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرے گا۔ وہ کائنات کی اصل حقیقت کو اس نے جو ہے، اور اپنی عقل کو اور فطرت کو استعمال کر کے وہ صحیح نتائج تک پہنچ گیا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا جس میں اللہ نے اسے ڈالا تھا، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے ناشکری کی تو اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اس کو کچھ سمجھا رہے تھے، واعظ کہہ رہے تھے، اور گمان غالب یہ ہے کہ یہ ان کی آخری وقت کی وصیتیں ہیں جو قرآن نے یہاں کوٹ کی ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ جو ہماری قوم بہت سے معبودوں کو جو ہے مانتی ہے، پوجتی ہے، ایک اللہ کا بھی تھوڑا سا تصور ہے لیکن شریک بہت سارے کر رکھے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی۔ ظلم کا مطلب ہے ناانصافی۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ کہ اللہ ہی سب کچھ، ہر شے کا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اور ہم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے پر آ جائیں کہ نہیں، کسی اور کے پاس بھی اختیار ہے، ایک سے زیادہ معبود ہیں، کوئی اور بھی حاجت روا ہے، کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، کسی اور کو اختیارات دیے گئے ہیں، کوئی خدائی میں شریک ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی بے انصافی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی تھی انسان کو والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اٹھائے رکھا اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اور کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سالوں میں۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، حضرت لقمان جو ہیں وہ اللہ کا حق جتا رہے ہیں کہ اللہ کا حق سب سے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ اگر تم نے کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا۔
اس کی توحید پر کاربند رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی جو وصیتیں ہیں ان کو بیچ میں چھوڑتے ہوئے اپنی طرف سے ایک بات شامل کر دی ہے، بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ کائنات میں سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرے نمبر پر اگر حق ہے تو پھر مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر حق انسان پر والدین کا ہے۔ وہ چونکہ خود والد تھے تو اپنا حق تو نہیں جتا سکتے تھے، تو مضمون کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں والدین کے حق کا ذکر کر دیا کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا ہے، وہ حمل کے ایام کمزوری پر اور تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور پھر 2 سالوں میں اس کا دودھ چھڑانا ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، کہ شکر بجا لاؤ میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، بے شک میری ہی طرف واپس لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر والدین تم سے جھگڑیں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، وہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کے اوپر جو ہے دست درازی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی اس حیثیت کا فائدہ اٹھا کر اپنی اولاد کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ شرک کریں، تو یہ اب گویا کہ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ وَلَا تُطِعْهُمَا، اب اس معاملے میں ماں باپ کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ خلاف فطرت ایک بات کی طرف تمہیں دھکیلنا چاہ رہے ہیں، وہ فطرت جو انسان کی ہے اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ رہو بسو اچھے طریقے پر، حسن سلوک جاری رکھو، ان کے ساتھ ان کا ادب احترام بھی کرو، لیکن یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہاں پیروی کرو اس کے راستے کی کہ جس نے رخ کر لیا ہے میری جانب، جو صرف ایک اللہ کا ہو کر رہ گیا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں جتلا دوں گا جو عمل تم کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی وصیتیں شروع ہو گئیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر کوئی بھی عمل ہو رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کام کیا گیا ہو کسی چٹان کے پیٹ میں گھس کے، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں کی پہنائیوں میں وہ عمل ہوا ہو یا زمین کے اندر، یأتی بہ اللہ، وہ اللہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جس کی خلاقی اور صفات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، وہ لے آئے گا، اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا کچھ۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ عمل پیش کر دیا جائے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہے اور کتنے ہی پردوں میں چھپ کے کیا گیا ہو۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں سے بھی باخبر ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اب اس میں جو بات آئی کہ اللہ لے آئے گا، تو گویا آخرت کی طرف ایک ان کو رہنمائی دے دی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمام معاملات کا حساب کیا جائے گا اور تمام اعمال پیش ہوں گے، اور اس کے مطابق پھر انسانوں کی قسمت کے فیصلے ہوں گے کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، کیونکہ دنیا یہ تو اخلاقی اعتبار سے بالکل نامکمل ہے۔ یہاں جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ اب لاٹھی چلا رہا ہے، فائدے اٹھا رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے لوگوں کو، اور جو بیچارے دبے ہوئے طبقات ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کا جو قسمت میں ہی ظلم اور بے انصافی کو برداشت کرنا ہے۔ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج یہ ہو نہیں سکتا، لازماً جو کچھ کر رہے ہو اس کا ہر ایک کو جا کر حساب دینا ہوگا۔ اللہ اس کو لے آئے گا، اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تصور آخرت بھی موجود ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ۔ اصل میں حاصل کیا ہے نماز کا کہ جس رب کو پہچان لیا اس کے ساتھ اب مسلسل تعلق، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ صلاۃ دعا، صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکو منع کرو، یہی چیزیں مطابق فطرت ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس کام میں اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے تو اس پر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو، بے رخی سے پیش آنا لوگوں سے۔
تکبر کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو اور فخر کرنے والے شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یہ ساری تعلیمات انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، انسان کے اندر ودیعت شدہ ہیں اور وہ ان کی زبان پر آ رہی ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، ہر معاملے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ بلند آوازی جو ہے وہی کوئی اعلیٰ وصف نہیں ہے۔ اگر بلند آوازی اعلیٰ وصف ہو تو پھر جو گدھے کی آواز ہے وہ تو ویسے انتہائی مکروہ ہے، لیکن ہوتی بہت بلند ہے، تو بلند ہونا کوئی خوبی نہیں ہے۔ خام خواہ بلا وجہ بلند آوازی کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ عام حالات میں آواز کو پست رکھنا جو ہے یہی شائستگی کی دلیل ہے۔ یہ ہیں وہ تعلیمات جو عین مطابق فطرت ہیں، اور ایک ایسا شخص جو ہے وہ تعلیمات دے رہا ہے جس کا کسی نبی اور رسول سے کبھی سابقہ ہی نہیں پڑا، لیکن وہ فطرت تو اندر ہے، وہ اسے بتا رہی ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا ہر اس چیز کو کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، نعمتیں کچھ ظاہر بھی ہیں اور کچھ باطنی بھی ہیں، مخفی بھی ہیں۔ ظاہری نعمتیں تو سب کو نظر آ رہی ہیں، لیکن باطنی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو سب پر حاوی ہے وہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، وہی آسمانی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، محض قیاس آرائی کرتے ہیں اور تخیل کے جو ہے بلند پروازی کرتے ہیں، بلکہ پس پروازی ہوتی ہے ان کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، وہ سب کو ایک طرف رکھ کر سائیڈ لائن لگا کر اندھے بہرے ہو کر والدین جو آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں بس ہم نے وہی کرنا ہے۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہے جو اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے اندر جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کرے۔ یہ تو حیوانوں سے بدتر معاملہ ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، تو کیا اس صورت میں بھی کہ اگر شیطان انہیں بلاتا ہو جہنم کے راستے کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف، تب بھی وہ اسی راستے کو فالو کریں گے آنکھیں بند کر کے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اپنے چہرے کو تابع کر دے اللہ کے، جھکا کر رکھے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والا ہے، نیک کام کرنے والا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تو ایک مضبوط کنڈے کو تھام لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور اے نبی جو کوئی کفر کرتا ہے، ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے، تو آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کا یہ کفر اور ان کا یہ طرز عمل۔ الینا مرجعہم، ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، ہم جتلا دیں گے انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے وہ کچھ کہ جو سینوں کے اندر پنہاں ہے، دلوں کے اندر مخفی ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں دنیا کے برتنے کا سامان دیں گے تھوڑا بہت، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، اور پھر دھکیل دیں گے انہیں ایک بڑے گاڑھے سخت عذاب کے اندر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب میں یہی کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے بہت اللہ کا شکر ہے، بات تم نے صحیح کی ہے، حق بات تمہاری زبان سے نکل آئی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں، یہاں تک پہنچ کر بھی آگے ہدایت پر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔
اس لیے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی ہے جو الغنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں مستغنی ہے ہر طرح کی ضرورت سے، الحمید تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان سب کے جو ہیں ان کو قلم کی شکل دے دی جائے، یعنی ان کی قلمیں بنا لی جائیں جیسے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر 7 مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بنا دیے جائیں۔ آج کل تو اصل میں وہ تصور نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں تو قلم اور روشنائی کا ہی کانسیپٹ ہوتا تھا، ہولڈر ہے، روشنائی ہے لکھنے کے لیے۔ یہ سمندر اور 7 ایسے ہی سمندر اور ملا کر ان کی اس روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور زمین کے تمام درخت جو ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے۔ ما نفدت کلمات اللہ، یعنی پھر اس سے لکھا جائے تو اللہ کی جو کلمات ہیں، اللہ کی باتیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور ایک جان کا دوبارہ اٹھانا۔ اللہ کے نزدیک پوری نوع انسانی، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، ان سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا مرنے کے بعد، یہ ایسے ہی ہے اللہ کے نزدیک جیسے ایک انسان کا پیدا کرنا اور ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، اتنا ہلکا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، یعنی رات اور دن، کبھی دن جو ہے وہ رات کا ایک حصہ اپنے اندر لے لیتا ہے اور کبھی رات دن کا حصہ، کبھی دن چھوٹا ہے کبھی راتیں چھوٹی ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا، تمہاری رفع رسانی میں لگایا ہے سورج اور چاند کو۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک گردش کرتا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یہ کہ اللہ جانتا ہے، اسے خبر رکھتا ہے ان تمام باتوں کی جو تم کرتے ہو، تمہارے تمام اعمال کی۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی اصل میں الحق ہے۔ وانہ، یعنی معبود حقیقی وہی ہے۔ وانہ یحیی الموتى وانما يدعون من دونه الباطل، اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب بے حقیقت ہیں۔ الحق اللہ کی ذات ہے، اور جن کو اور پکارتے ہیں معبود سمجھ کر وہ ٹوٹلی بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی ہے جو سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، یا تم نے غور نہیں کیا کہ جہاں سمندروں میں چلتے ہیں کشتیاں اور جہاز، بنعمت اللہ، اللہ ہی کے فضل سے، لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیوں کے کچھ نمونے دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ ایک سوئی تو اگر آپ دریا میں سمندر میں ڈال دیں تو وہ ڈوب جائے گی، اور ہزاروں لاکھوں ٹن کا جو جہاز ہے وہ اتنا ہی سامان اور لے کر جو ہے وہ چل رہا ہے سمندر میں۔ تو یہ نشانیاں جو ہیں اللہ کی قدرت کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر بجا لانے والے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے کوئی موج ایسے کہ جیسے سائبان ہو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں ایک اللہ کو اسی کے لیے اپنی بندگی خالص کرتے ہوئے، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اسی اللہ کے لیے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم نجات دلا کر لے آتے ہیں انہیں خشکی پر، فمنہم مقتصد، تو کوئی ہی ہوتا ہے ان میں کہ جو راہ راست پر رہے، ورنہ سب کیا کرتے ہیں، دوبارہ شرک کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات اور ہماری قدرتوں کے منکر وہی ہوتے ہیں کہ جو قول کے جھوٹے ہیں اور حق نہ ماننے والے ہیں، انتہائی جھوٹے اور ناشکر لوگ۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس کے عذاب سے، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی اولاد اپنے والد کے کچھ بھی کام آنے والی بن سکے گی، ان وعد اللہ حق، جان لو کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، یہ خامخواہ کا ڈراوا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ اندر جذب کر لیتی ہے، یہ بھلا دیتی ہے آخرت کے تصور کو، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا تمہیں دھوکہ نہ دے اللہ کے نام پر وہ بڑا دھوکے باز، دغا باز، شیطان۔ اور وہ کیسے دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر بھی دھوکہ دے دیتا ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ تو 100 ماؤں سے زیادہ اس کے دل میں رحمت اور شفقت ہے، وہ کیسے اپنی مخلوق کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ محض ڈراوا ہے، یہ ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے تصورات پھیلے ہوئے ہیں۔ قرآن نے صاف کہا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ سارے تصورات، یہ بڑا دھوکے باز ہے جو تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، شیطان، اللہ کے نام پر دھوکہ۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کب آئے گی یہ وہی جانتا ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش بھی وہی برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے ماؤں کے پیٹ میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی انسان کو، کسی نفس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی موت کس سرزمین میں واقع ہوگی، کسی کو نہیں پتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، انتہائی باخبر ہے۔ سورۃ سجدہ شروع ہو رہی ہے اس کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ چوتھی سورت ہے اس سیریز میں جس کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نزول، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ اب یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، بل هو الحق من ربک، نہیں یہ تو حق ہے تیرے رب کی جانب سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ اے نبی آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ 2500 برس ہو گئے یہاں ان میں حضرت ابراہیم کی اس نسل میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ لعلہم یہتدون، شاید کہ یہ راہیاب ہو جائیں، سیدھے رستے پر آ جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دنوں کے اندر۔ ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہو گیا وہ عرش حکومت پر، کائنات کا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک فلسفیانہ تصور بھی ہے، یہ فلسفی بھی کہتے ہیں کہ اچھا فرسٹ کاز کوئی تو ہوگی، یہ کائنات ہے، کاز ایفیکٹ کا ایک چین ہے چلا آ رہا ہے، اور اس سے سارے ایونٹس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، کوئی کاز ہوتی ہے، اس کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ ایفیکٹ پھر اگلے ایفیکٹ کے لیے کاز بن جاتا ہے، یہ سارا ایک چین ہے۔ تو کہیں سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہوگی، تو فرسٹ کاز جو بنی ہے وہ اللہ ہے۔ اگر کوئی مانتا بھی ہے خدا کو تو اس انداز سے، یا فرسٹ موور، کائنات کی گیند کو جو ہے کسی نے پش تو کیا ہوگا، لڑکایا تو ہوگا، جو چل رہی ہے، رول کر رہی ہے خود ہی، لیکن پہلی مرتبہ تو کک کسی نے لگائی ہے نا، تو بس وہ ہے بس اللہ۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی گمراہی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ گویا وہ کک لگا کر اب وہ کائنات سے بالکل لا تعلق ہے، اور زمین خود بخود لڑک رہی ہے اپنے انداز سے۔ کاز ایفیکٹ جو ہے وہ چین از خود چل رہا ہے، کوئی اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ تصور، اسی کی بات بار نفی قرآن کہتا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر عرش پر تخت حکومت پر متمکن ہوا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، پتہ بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہے، وہ پورے طور پر حاوی ہے اپنی مخلوقات پر۔ اصل میں یہ ہے توحید، اور وہ ہے ایک فلسفیانہ تصور خدا جس کی قرآن شدت سے نفی کرتا ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع،
تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی سفارشی. تم کہتے ہو کوئی نہ کوئی بچا لے گا، کوئی حمایتی بن جائے گا، کوئی سفارشی. کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تمام امور کا انتظام فرماتا ہے، تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی. اس نے یہ کام کسی اور پر نہیں چھوڑا ہوا، ساری تدبیر اسی کی ہو رہی ہے، آسمان سے زمین تک. ثم یعرج الیہ فی یوم، اور پھر وہ کام چڑھتا ہے اس کی طرف، یعنی واپس معاملات لوٹتے ہیں اس کی طرف ایک ایسے دن میں، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک ایسے دن میں جس کا پیمانہ تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے. اب یہ اللہ کی تقویم اور ہے، ہماری اور ہے. جیسے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چاند کا دن جو ہے وہ اس سے کم ہے، چھوٹا ہے، اور سورج کا وہ کسی اور سیارے کا اور بڑا ہوگا، اپنے اپنے حساب سے وہ ریلیٹیو ہے معاملات سارے. تو یہاں سمجھانے کے لیے بتایا کہ ایک دن کا تصور تمہارا ہے، لیکن اللہ کا جو ایک دن ہے تمہارے حساب سے 1000 برس ہوں تو وہ ایک دن بنتا ہے. یہ ایک فگر بتائی گئی. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے وہ ہستی کے جو غیب اور شہادہ سب کا علم رکھنے والی ہے، وہ اللہ ہے. العزیز الرحیم، وہ غالب ہے سب پر، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے تو خوب ہی بنائی ہے، کیا ہی عمدہ پیدا کی ہے. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی جو تخلیق کا آغاز کیا ہے وہ گارے سے، مٹی اور پانی کا ملاپ گارے سے پیدا کیا ہے، ابتدا وہاں سے ہوئی ہے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس کی نسل اس نے چلائی ہے حقیر پانی کے خلاصے سے. گندے پانی کی ایک بوند، اس سے جو ہے اب آگے نسل چل رہی ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تخلیق آدم، وہ مٹی ہے اور گارا. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ نے اس کو آدم کو یعنی ٹھیک ٹھاک کیا، بنایا سنوارا، اور پھونک دیا اس میں سے اپنی، اور پھونکا اس میں اپنی روح میں سے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنائے ہیں تمہارے لیے کان اور آنکھیں، اور تمہیں دل دیا ہے، عقل دی ہے. قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہے شکر تو تم ادا کرتے ہو. یعنی اللہ کا احسان ماننے والے بہت ہی کم ہیں، عظیم اکثریت ناشکروں پر مشتمل ہے. یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ آدم کے اندر اور ابن آدم کے اندر ایک خاص اللہ کی طرف سے ایک چیز ڈالی جاتی ہے جس کو اللہ نے روحی کہا ہے، میری روح. وہ ایک سپارک ہے، وہ ڈیوائن سپارک، اور وہی اصل میں فطرت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اندر، اور وہ انسان کی سوچ کو جو ہے صحیح رستے پر رکھنے والی وہ شے ہے. لیکن انسان اس کے تقاضوں سے غافل ہو کر اپنے ضمیر کو مردہ کر لیتا ہے، گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، جرائم کر کے، اور اس کو انیفیکٹو بنا دیتا ہے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے شکر جو تم ادا کرتے ہو. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ہی رل مل کے اسی کا حصہ بن جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو پھر ہم نئی خلقت میں پیدا کیے جائیں گے، نئی خلقت میں دوبارہ آئیں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ تعجب کا جو اظہار کر رہے ہیں اصل میں یہ انکار ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. وہ یہ تصور ذہن میں لانا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ کے حضور حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا. وہ اگر لائیں گے تو دنیاوی عیش جو ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس میں تو خلل واقع ہوتا ہے. قیامت کا تصور لائیں گے تو دنیا میں جو موج اڑا رہے ہیں اس پہ خلل پڑے گا، وہ یہ چاہتے نہیں ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی فرما دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ ملک الموت جو اس کام پر مقرر ہے. ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. یہ سارا کام ہوگا تم چاہو یا نہ چاہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.